الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم جو خود بھی مصاحف پڑھا کرتے تھے، جب ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اپنے بابا سے کہ وہاں پر کیا خبر ہے، کیا عالم ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جتنے اس دنیا میں کریم تھے اس سے کہیں گنا زیادہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر کریم ہیں۔ جی عزیزان محترم، ہم اپنے ان چیزوں کے ساتھ یہ ہمیں توفیق اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ان ذکروں کو، ان اذکار کو سنیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ذکر ہیں اور ہمارا ہی ذکر جو ہے وہ ایسا ذکر ہے۔ یقیناً اہل بیت ائمہ علیہ السلام وہ مظہر پروردگار ہیں، وہ صفات الہی کے مظہر ہیں۔ پروردگار نے ان کو بھیج کر جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام دنیا میں آئے اس لیے کہ وہ ہمیں خداوند متعال کی بندگی کی طرف لے کے جائیں۔ ہر امام نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کر دکھایا، اور اگر ہم اپنی زندگی کو، سیرت کو اس طرح عمل پہ پیرا ہوں گے تو یقیناً یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابو بصیر کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، بیان کرتا ہے کہ اس کے ہمسائے میں ایک شخص تھا کہ جو عمل جس کا اچھا نہیں تھا، ظلم کرتا تھا، لوگوں کا مال غصب کرتا تھا، اور دنیا دار اور عجیب سی محافل اس کے گھر میں ہوتی تھی۔ ہمسائے ہونے کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میں اس کو کبھی کبھی تذکر دیتا تھا، وہ بھی ہمسائے کی وجہ سے میرا احترام کرتا تھا، اور ایک مجھے کہا کہ دیکھو تم اچھے انسان ہو لیکن میں برا انسان۔ اس نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ کہا کہ ہاں میں چھوڑ دوں گا اگر جسے تم مولا کہتے ہو اگر وہ میری ضمانت دے دے۔ یہ کہتے ہیں ابو بصیر کو توفیق ہوتی ہے مدینہ جانے کی، امام کی زیارت کرتے ہیں، اور امام سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایسا جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ایک ہمسایہ ہے۔ امام کہتے ہیں اسے کہو کہ جو لوگوں کا مال کھایا ہے وہ لوٹا دے، اور زندگی کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دے، تو ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ ابو بصیر جاتے ہیں اور پھر لوگ ان سے ملنے آتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی زیارات سے پہنچے ہوتے ہیں۔ لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو وہ شخص بھی جو اس کا ہمسایہ آیا ہوتا اٹھنے لگتا تو کہتے ہیں تم رکو بیٹھو۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ امام نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تو وہ پوچھتا ہے کہ واقعی امام نے ایسا کہا ہے؟ ہاں بالکل امام نے ایسا کہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے آپ کے ہمسائے نے آپ کو بلایا ہے۔ جاتے ہیں، دیکھتا ہے کہ وہ ہمسایہ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی کسی کا مال تھا، جتنا مجھے پتا تھا میں نے واپس کر دیا، باقی میں نے سب صدقہ خیرات کر دیا، یہاں تک کہ میرے بدن پر اب لباس نہیں، میرے پاس کھانے کا سامان نہیں۔ کہہ کر ابو بصیر کچھ سامان لا کر ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم زندگی گزارو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیغام پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ہے، اس حالت میں ہے، کبھی اسے ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک دم اسے ہوش آتا ہے اور کہتا ہے ابو بصیر امام نے جو ہے وہ جس چیز کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہوتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ابو بصیر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب مدینہ جاتے ہیں اور بھی امام کے گھر میں داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دور سے اسے کہہ کر ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کر دی۔ عزیزان محترم، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم کیسے ہوگا؟ کیا ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ حق کھانا یا غضب کرنا صرف پیسہ نہیں ہوتا، مقام، منزلت، گفتگو، اس شخص کی شخصیت، احترام، حقوق الناس صرف مال نہیں ہے، بہت کچھ حقوق الناس ہے۔
نہ جانے ہم سے کیا کیا کوتاہیاں غلطیاں پورے دن میں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ سب چیزیں خدا کی بارگاہ میں ثبت ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ کون ان کو مٹائے گا؟ کس طرح انہیں مٹائے گا؟ یہ دنیا کی جو ہے وہ ہارڈ ڈسک نہیں ہے کہ جسے آپ ڈیلیٹ کر دیں موبائل کی طرح تو ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہاں تو لکھا گیا سوائے اس کے کہ انسان اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہی توبہ استغفار اس کو بچا سکتا ہے۔ یہی توبہ کہ جہاں قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا سیئات کو حسنات میں بدل دے گا، یہ صرف خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں پتا میری زندگی کہ کتنے دن باقی ہیں، میری زندگی کتنے ایام باقی ہیں، نہیں پتا میں نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں میں کس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، مجھے کیا شرمندگی ہوگی کہ وہاں پر میں کچھ بول نہیں پاؤں گا اور میرے بدن کے اعضاء اور ساری چیزیں خود جو ہے وہ کہیں گی کہ اس نے یہ غلطیاں کی۔ کتنی شرمندگی ہوگی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے مجھے، کہ ان کے حضور میں کیسے آؤں گا کہ میں نے کسی کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کسی کے ساتھ کسی کی زیادتی کی، کہاں میری نگاہوں نے گناہ کیا، کہاں میری زبان نے گناہ کیا، کہاں میری سوچیں غلط تھیں، کس طرح میں سامنا کروں گا۔ انسان شاید اس شرمندگی سے ہی مر جائے۔ شاید ایک مومن کے لیے سب سے سخت اعمال کے بجائے یہی ہو کہ انہیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو اور کہے کہ مولا یہ آنکھیں آپ کے لیے آنسو تو بہاتی تھی مگر ان آنکھوں سے گناہ بھی ہو گئے۔ خوب کیسے ہم کھڑے ہوں گے عزیزان محترم۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں اپنے انہی اعمال کو، انہی خطاؤں کو، گناہوں کے اقرار کو وسیلہ بنائیں اور کہیں کہ درگزر کیجئے ہمارے اعمال سے پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے مرحومین کی اور جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان کی اور خاندان کے تمام ہمارے آس پاس ہمسایوں کے سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ ان ہستیوں کا کہ جن کے ذریعے سے تو نے ہمیں ہدایت دی، جن کے ذریعے سے تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیری بندگی کر سکیں، جو باب اللہ ہیں، جو واسطہ فیض ہیں، اور خاص طور پہ وقت امام کے صدقے میں پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت امام کی نصرت کر سکیں۔ یا لیتنی کنت معاکم کہ جو صدائیں ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت امام کی نصرت کر سکیں۔ پورا شوق زمانہ ہے، آخری دور ہے، نہیں پتا، اور امید تو یہی ہے اور خواہش بھی یہی ہے اور تمنا بھی یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو ظہور ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں جو ہوں وہ خاک میں دفن ہو جاؤں، اور اگر میرا اعمال اچھا ہو کہ تو لطف کر پروردگار کہ مجھے قبر سے اٹھا تاکہ میں اپنے وقت امام کی رکاب میں شہادت کے درجے پر جو ہے وہ فائز ہو سکوں۔